اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہاں میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دنیا میں کروڑ ہا کروڑ انسان بھیجے اور سب کو دنیا سے واپس جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی موت کا انکار کر دے کہ مجھے موت نہیں آئے گی. یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے، چاہے کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو، یک وزیر اعظم ہو یا بادشاہ ہو، ہر ایک کو خاک تلے جانا ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہاں، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے خود بیان فرما دیا. دیکھو، کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے کسی کمپنی میں، اس کے ساتھ ایک نوٹ بک دیا جاتا ہے جس کے اندر اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے. آپ موبائل لینے جائیں اس کے ساتھ بھی نوٹ بک ملے گی، واشنگ مشین لینے جائیں اس کے ساتھ بھی نوٹ بک ملے گی کہ اگر واشنگ مشین میں آپ بجائے کپڑوں کو ڈلے پتھر ڈال دیں تو مشین خراب ہو جائے گی. استعمال صحیح نہیں کیا تو وہ آلہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جسم یہ ہمارا بنایا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز دکان سے خرید کر لاتے ہیں، اس کے طریقے کے خلاف استعمال نہیں کرتے. کبھی موبائل کو صاف کرنے کے لیے، صفائی کے لیے واشنگ مشین میں نہیں ڈالا کہ اس سے خراب ہو جائے گا. لیکن اس باڈی کو جو اللہ نے عبادت کے لیے بنائی تھی، نہ جانے کس کس کے آگے جھکا دیا. یہ دل اللہ کے لیے تھا، اس میں غیر اللہ کو بسا لیا.
میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایمان ایک عظیم دولت ہے۔ ارشاد فرمایا، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، کہ بے حد تعریفات اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے مٹھی بھر مٹی کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن ایمان بنانے سے بنتا ہے۔ ہمارا ایمان زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اگر اعمال کو دیکھا جائے، خدا کی قسم غیر بھی کہہ دے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بادشاہ وقت نمرود نے ان کے لیے خطرناک قسم کی آگ کا انتظام کیا، ایسی آگ جلائی جس کا 1 مہینے تک ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ بادشاہ کے حکم پر جب ایندھن اکٹھا کیا جا رہا ہو، اندازہ لگائیے اس آگ کا کیا حال ہوگا۔ اتنی خطرناک آگ جلائی گئی کہ دور سے اس کی حرارت، اس کی لپٹیں اپنی طرف کھینچتی تھی، جھلساتی تھی، حتیٰ کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر کو نہ اڑ سکتا تھا۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے، کون ڈالے اور کیسے ڈالے؟ تو اس کے لیے ایک آلہ تیار کیا گیا، منجنیق تیار کیا گیا کہ ابراہیم کو اس آلے سے آگ میں پھینکا جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا، ادھر آگ میں گرنے والے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیا ابراہیم مدد چاہیے؟ ابراہیم کہتے ہیں، جبرائیل مدد ضرور چاہیے، مگر تجھ سے نہیں، تیرے پروردگار سے چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ آگ پر گرنے والے ہیں، خطرناک آگ ہے، کوئی قریب جانے کو تیار نہیں۔ ابراہیم اس پر واقع ہونے والے، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں تجھ سے نہیں، تیرے پروردگار سے مدد چاہیے۔ اگر کہہ دیتے کہ ہاں جبرائیل مدد چاہیے تو زائد از زائد کیا ہوتا کہ جبرائیل حضرت ابراہیم کو اپنے پروں میں لے کر آگ سے دور کر دیتے، اس سے زیادہ کچھ نہ ہوتا۔ لیکن ڈائریکٹ آزمائش اب بھی چل رہی ہے کہ آگ پر گرنے والے ہیں، اب دیکھا جاتا ہے آزمائش کے طور پر کیا جبرائیل سے مدد مانگتا ہے یا اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ بیٹا قربان کرنا ہے کہ تیار ہوں، کہ آگ میں گرنا ہے کہ تیار ہوں، بس مدد تیری چاہیے اور کسی اور کی نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ فوراً، کیونکہ جب حکم وہاں ہو گیا مدد اس سے چاہیے تو حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آگ کو حکم دیتے ہیں، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے دوست ابراہیم پر، مگر ایسی ٹھنڈی مت ہونا کہ میرے دوست کو سردی لگنے لگے۔ کہ آگ کا کام جلانا نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ کا حکم جلاتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے یہ بات نکل گئی کہ آگ کو کیا حکم ہوا، میرے دوست کے لیے ٹھنڈی ہو، مگر اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ اس کو سردی لگنے لگے۔ کیا ایمان کے ساتھ دنیا میں رہیں گے تو کامیابی ہاتھ آئے گی۔ اپنا ایمان بنانا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو جانا ہی ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مولانا الیاس کہاں گئے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مولانا یوسف کہاں گئے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، کہ حضرت شیخ زکریا کہاں گئے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نیچے سے اوپر تک چلے جاؤ، ابو بکر کہاں گئے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے اوپر بھی وہ دن آنے والا ہے کہ ہم اجل کا لقمہ بن کر زمین کی تہ میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ تیاری کر کر جاتے ہیں تو منکر نکیر کا سوال کا جواب بھی بے باک دیتے ہیں۔ رابعہ بصریہ کی خدمت میں قبر کے اندر جب منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، تو رابعہ جواب دیتی ہے بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ کہتی ہیں تو کروڑ کروڑ میل کا سفر کر کر آیا ہے، تو اللہ کو نہ بھول سکا، میں 2.5 فٹ زمین کے نیچے آ کر کیسے اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ کہ سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھے، اب یہ تماشا کر کے دیکھ، کہ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کر، بگڑے ہوئے لوگوں سے زیادہ نہ ملا کر، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، بوسیدہ قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا ہمیں برباد نہ کر دے۔ کہ ہاں قرآن کا اعلان ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ کم ہنسو زیادہ رو۔ نوجوانوں غور کرو اپنی زندگیوں پر کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا ہنستے ہیں اور اللہ کے آگے کتنا روتے ہیں۔ کہ حکم ہے رات کے تیسرے پہر میں یعنی تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ دینے والا اعلان کر رہا ہے، لینے والا غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اللہ کرے ہماری غفلت کا پردہ ہٹ جائے، ایمان بن جائے، رونے دھونے والے بن جائے، اللہ کو منانے والے بن جائے۔ اللہ کرے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وقت کم ہے ورنہ بات اور کی جاتی، حکم تو یہ تھا کہ 50 پر چھوڑ دینا، 57 ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج مکتب کی بھی ابتدا